السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر آفر کیا ہے کہ ہم ذاتی معالج کو تو نہیں ملنے دیں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیمز کے ڈاکٹرز عمران خان سے ملاقات کریں، ان کا طبی معائنہ کریں، تو وہ ہم اجازت دے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، عمران خان کے ذاتی معالج اگر اکیلے ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے آفیشلی عمران خان سے بہن کی ملاقات کی درخواست نہیں دی، یہ درخواست ہی معالج سے ملاقات کی ہے یا شاید کسی پارٹی کے بندے کی ملاقات کی ہے، یعنی بہن کا ذکر خود پی ٹی آئی نے نہیں کیا۔ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ بڑا آسان تھا کہ حکومت بہن سے ملاقات کرنے دیتی اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا کہ ان کی بہن کو میڈیا سے ملاقات نہ کرنے دی جاتی، جیل کے باہر یا کسی اور جگہ۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت جان بوجھ کے حالات خراب کر رہی ہے۔ جب آپ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے 15-16 تاریخ، حکومت کے لیے بڑی اہم ہے، پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے، حکومت جان بوجھ کے کیوں خرابی پیدا کر رہی ہے، اس بات کو طے کریں اور عمران خان کی بہن اور ان کے ذاتی معالج کو ملنے دیں۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ حکومت جو اکڑ دکھا رہی تھی کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ان کی اکڑ ضرور نکل گئی ہے۔ انہوں نے یہ ضرور آفر کیا ہے کہ ٹھیک ہے، پیمز کے ڈاکٹروں کو ملا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی ساری بات مان لیں گے، اکڑ تو ہے۔ پھر جو اس ملک کے کرتا دھرتا بنے بیٹھے ہیں اور جن کا نمائندہ ہے محسن نقوی، سارے معاملات تو وہ ہینڈل کر رہا ہے۔ حالانکہ پنجاب کی جیل بظاہر تو مریم نواز کے انڈر ہونی چاہیے، لیکن سب کچھ محسن نقوی ہینڈل کر رہا ہے۔ محسن نقوی کس کا فرنٹ مین ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ محسن نقوی کیوں چاہتا ہے کہ ایس سی او کے دوران عوام احتجاج کرے اور محسن نقوی کن کا نمائندہ ہے، یہ ڈاٹس آپ خود کنیکٹ کر لیں۔ دوسری جانب پنجاب کالج کے واقعہ پر نون لیگ کیا پروپوگنڈا کر رہی ہے، پنجاب پولیس کیا پروپوگنڈا کر رہی ہے، لیکن حقائق ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اسلامی ٹچ دیا ہے جو بڑے صاحب کی رشتہ دار پنجاب پولیس میں ہے، پہلے اس کا اسلامی ٹچ پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتی ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ لاہور میں سوشل میڈیا پر ایک نجی تعلیمی ادارے کے حوالے سے غیر مصدقہ واقعے کو بنیاد بنا کر افواہوں کے ذریعے شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے اور درس و تدریس کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے والدین میں بے چینی اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خبر کیا تھی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، جانیے ایس ڈی پی ڈیفنس شہر بانو نقوی سے۔ اب یہ محسن نقوی اور بڑے صاحب کی رشتہ دار ہیں، یہ اب اسلامی ٹچ کے ساتھ سامنے آئی ہیں کہ فاسق کوئی خبر لے کر آئے۔ اب وہ فاسق کون سا ہے یہ ذرا سنیں۔ پوزیشنز آئی ہیں، ایک پوزیشن منسٹر فار ہائر ایجوکیشن کی آئی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اس متعلقہ ادارے کے، جو کہ ایک نجی ادارہ ہے، اس کے پرنسپل نے اور سٹاف نے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سے سی سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، یہ میں بھی ایک جب سمیع صاحب پریزائڈ کر رہے تھے اس سیشن کو، تو آئی وینٹ آؤٹ کہ میں نے اس وقت تکلیف دی تھی سیکٹری مائنز اینڈ منرلز کو، تو آئی سو آن ٹی وی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ایویڈنس کو ڈیلیٹ کیا گیا، اور سائملٹینیسلی ڈی آئی جی آپریشنز جی، نون لیگ کا اپنا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایویڈنس ڈیلیٹ کیے ہیں، ویڈیوز ڈیلیٹ کیے ہیں۔ پھر وزیر تعلیم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پنجاب بچوں کے میسیجز دیکھے اور سنے جس میں ٹیچر کی جانب سے طلباء کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن پولیس ڈاؤن پلے کر رہی ہے۔ کس کو بچایا جا رہا ہے؟ کون ہے اتنا طاقتور قوم میں؟ اس ٹائم ایک ہیجان ہے کہ کیا ہو گیا، بچیاں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری نون لیگ ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ بچی کا وجود ہی نہیں ہے، ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یعنی پورے کالج کی بچیاں پاگل ہیں، ان کے درمیان ایک بچی کا ریپ ہوا اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ لوگ سچے ہوتے تو آپ کو بچیوں پر تشدد کی ضرورت نہیں تھی۔ جو بچیاں ہسپتال پہنچ گئیں، وہ بچہ جس کو مارا اور لہو لہان کر دیا کئی لوگوں کو، وہ
آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بچے احتجاج کرتے ہیں, آپ ثابت کر دیتے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مارا تب جاتا ہے جب کسی جرم پر پردہ ڈالا جاتا ہے. دوسری جانب جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اگر عمران خان سے آج کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان یہ کہیں گے کہ میری فکر چھوڑو, اللہ کے بندو, آئینی ترمیم روکنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے تو جان دے دو, قوم کو خون بہانا پڑتا ہے تو بہائے, لیکن اگر 1947 کے بعد کوئی ایسا موقع ہے جب آزادی اور غلامی کے درمیان کوئی گیپ ہے تو وہ ایک آئینی ترمیم کا ہے. یہ آئینی ترمیم روکنی ہے, ہر قیمت پر روکنی ہے, اس کے لیے جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے, یہ عمران خان کہتے. لیکن پہلے کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے, اب کہہ رہے ہیں کہ صرف ملاقات کے لیے احتجاج کریں گے. لیکن اصل احتجاج عمران خان نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے کرو. عمران خان نے کہنا تھا کہ میری فکر چھوڑو, لیکن یہ کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے اپڈیٹ سامنے آئی ہے. فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم وہ پاس ہوگی جو ہمارا مسودہ ہے, ورنہ نہیں ہوگی. آج فضل الرحمان نے ایک جلسے سے خطاب کیا کل, مطلب فضل الرحمان آئینی ترامیم کروانے کو تیار ہیں, لیکن اب کریڈٹ یہ لینا ہے کہ جو میں نے تجویز دی تھی وہ پاس ہوئی ہے. اب اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. فوجی عدالت بنا کے عمران خان کا جو ٹرائل کرنا تھا, فضل الرحمان اس ترمیم کے حق میں نہیں ہے. بنیادی حقوق جو ختم کرنے کی شک نمبر 8 تھی, اس میں جو ترمیم ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی. آرمی ایکٹ کو آئینی تحفظ دینا تھا, اس کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا, یعنی ایسی کوئی ترمیم نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں تو فضل الرحمان نے نکال دی ہیں. اب جو سب سے آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگلا چیف جسٹس کس نے بننا ہے. اس پہ فضل الرحمان دوسری پارٹی کے ساتھ راضی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل الرحمان سارا کریڈٹ بھی لے لیتے ہیں کہ میں نے یہ ترامیم کروائی تھی, یا نون لیگ بیچ میں سے اب نکل جائے گی. نون لیگ کا فائدہ تب ہے اگر قاضی صاحب رہتے ہیں, اگر وہ نہیں رہتے تو نون لیگ تو صرف گالیاں کھانے کے لیے, اور اگر 2.5 سال کی حکومت کے بعد بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہے کمپنی کا, تو شہباز شریف کو کیا فائدہ ہے, اس نے پھر بھاگنا ہی ملک سے باہر. تو اس لیے نون لیگ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. فضل الرحمان پہلے بلاول سے ملاقات آج کریں گے اور پھر نواز شریف سے. ایسے میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں, پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 3 سے زیادہ بندے حکومتی جماعتوں کے ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو نمبر گیم بتا دیتا ہوں. حکومت کے پاس تھے کل 211 لوگ, آئینی ترمیم کے لیے چاہیے 224. حکومت کو 13 ووٹ درکار ہیں. اس دوران 2-3 سیٹیں قاضی نے بھی لے کر دی, ایک بائی الیکشن بھی ہوا, تو ان کے نمبر 213 ہیں. اب اس میں سے 2 لوگ نکل گئے ہیں, ایک بلوچستان کی سیٹ ہے اور ایک پنجاب کی. یہ 2 سیٹیں نکل گئی ہیں کیونکہ ان کو زبردستی حکومتی بینچوں پر بٹھایا گیا تھا, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. ایک صاحب ملک سے باہر ہیں جبکہ ایک ملک میں ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس جا چکا ہے. تو یہ 2 سیٹیں پھر حکومت کی کم ہو گئیں, دوبارہ انہیں 13 سیٹیں چاہیے. ایسے میں فضل الرحمان کے ہیں 8. پی ٹی آئی کے توڑنے پڑیں گے انہیں ممبران, اگر ممبران توڑیں گے تو بات بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے 3 سے 5 لوگ حکمران اتحاد نے توڑے ہیں, 10 پہ ٹوٹل نظر ہے. لیکن دوسری طرف خبر یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے 3 کم از کم اور 5 تک پی ٹی آئی سے لوگ رابطے میں ہیں. یعنی ادھر سے یہ توڑ رہے ہیں, وہاں سے حکومتی اتحاد کے اپنے ٹوٹ رہے ہیں. میں نیشنل اسمبلی کی بات نہیں کر رہا, اس کو تو چھوڑ دیں. حکومت کو 3 ووٹ چاہیے سینٹ میں. اگر اختر مینگل کے ووٹ انہیں ملتے ہیں تب انہیں 3 ووٹ چاہیے. اگر اختر مینگل نہیں دیتے انہیں ووٹ تو انہیں 5 ووٹ چاہیے. فضل الرحمان کے 5 سینیٹرز ایسے ہیں. ایک اور ووٹ اب بڑا قیمتی ہو گیا, اور وہ کس کا ہے؟ شاہد خاقان عباسی, جو نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں اور جو کھلم کھلا آئینی ترامیم کے خلاف بات کر رہے ہیں. ان کی سینیٹر ہیں سعدیہ عباسی, وہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر سینیٹر ہیں. ہو سکتا ہے وہ ووٹ نہ کریں. اگر وہ ووٹ نہیں کرتی اور اختر مینگل کی پارٹی ووٹ نہیں کرتی تو فضل الرحمان کے ووٹ کے باوجود بھی یہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی کے بندے توڑنے پڑیں گے جو سینیٹرز ہیں, اور اگر فضل الرحمان ووٹ نہیں دیتے, اختر مینگل کی پارٹی ووٹ نہیں دیتی, سعدیہ عباسی بھی نہیں دیتی, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے پھر کم از کم 7 سے 8 سینیٹرز توڑنا پڑیں گے, اور اتنے زیادہ توڑنا آسان نہیں ہے. سو یہ ہے نمبر گیم اس ٹائم. میں بڑا حیران ہوں گا اگر شاہد خاقان عباسی جو کھل کے کہہ رہے ہیں اور نون لیگ چھوڑ چکے ہیں, میرے خیال میں جس دن آئینی ترمیم ہو, سعدیہ عباسی کو اس دن استعفیٰ دینا چاہیے سینٹ کے چیئرمین کو کہ میں ووٹ نہیں دے رہی, استعفیٰ دے کے جا رہی ہوں. ان کو پھر ڈی سیٹ کرتے ہیں تو کر دیں, یہ ہونا چاہیے اصولی طور پر. لیکن اگر بے اصولی ہے, اور پاکستان میں ہمیشہ بے اصولی ہوتی ہے, اب اگر یہ ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی اپنے 19 ٹوٹل ہیں, کیونکہ ایم ڈبلیو ایم اور
SIC کا بھی ایک بنتا ہے، تو 19 ٹوٹل ہیں۔ اس میں سے اگر 17 بھی بچا گئی اور فضل الرحمان حکومتی ترامیم میں ووٹ ڈالنے کی تیاری نہ کریں، سعدیہ عباسی کا ووٹ اور اختر مینگل کے 2 ووٹ نہ ہوں، تو گیم حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پھر اگر یہ مخصوص نشستیں جو کہ انہوں نے سوچا ہوا ہے 17 یا 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن انہیں دے دے گا اور 13 ووٹ ان کے پورے کر دے گا قومی اسمبلی میں، لیکن سینٹ میں پھر بھی ان کے ہاتھ میں گیم نہیں ہوگی جب تک اختر مینگل اپنے بلوچستان کے لوگوں کو دھوکہ نہ دے، اپنے مسنگ پرسنز کو دھوکہ نہ دے اور ان کو ووٹ نہ دے۔ فضل الرحمان اتنی بڑی بڑکیں مارنے کے بعد اگر حکومتی ترامیم مان لیتے ہیں اور آئینی عدالت بن جاتی ہے، چیف جسٹس وہ نہیں بنتا جو بننا چاہیے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ صرف سودے کی گیم تھی، کوئی اصولوں کی گیم نہیں تھی۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔